الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے روز ہم نے یہاں تک کہ بات سماعت کی تھی کہ اگر امت مسلمہ کو اگر پتہ چل جائے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو آقا فرماتے ہیں میری امت تمنا کرتی کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہو۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم سحری و افطار کے متعلق چند باتیں سماعت کرتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ضرور سحری کھا کر اپنے مسلمان اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا مظاہرہ کرو۔ سحری کی فضیلت میں ایک اور ارشاد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سحری کی فضیلت ہے۔ اور پچھلی حدیث جو ہم نے سماعت کی تھی، اس سے پہلے والی حدیث، تو آقا نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کا لقمہ فرق ہے۔ یعنی اہل کتاب کون؟ اہل کتاب جنہیں کتابیں دی گئی، جیسے کہ عیسائی، یہودی، یہ ہمارے سے پہلے کے ہیں، انہیں کتابیں دی گئی تو انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بھی روزے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ امت مسلمہ ہی پر صرف روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان کے احکامات سب کے الگ الگ ہوتے تھے، ہر ایک کی شریعت کے احکام الگ الگ تھے، ہر ایک کی شریعت کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، یعنی ان کے ہاں سحری نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں سحری ہے، اور سحری کھانا سنت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے سحری کی، اور کھا ہم رہے ہیں لیکن فضیلت اور اللہ عز و جل ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اس سے بڑھ کر کی فضیلت ہوگی کیا کہ سحری ہم کھائے اور اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجے۔ اور حضرت امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کل کی برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے افطار کے متعلق کچھ حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے بندو، مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اور مذکورہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت اور دیگر کاموں میں مصروف نہیں رہنا چاہیے، اگر وقت افطار ہو جائے تو فوراً افطار کر لو۔ افطار میں جلدی کرنے والا اللہ عز و جل کو پیارا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہاں پر جیسا کہ سلاوت پورہ کے اندر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جلدی سحری کر لیتے ہیں۔ افطار میں تو جلدی کی بات ہے، تو ویسے تو انتظار لگا ہی رہتا کہ وہ کب وقت ہو اور ہم افطار کریں، افطار کی تو بات چھوڑ دیجئے، لیکن سحری کی بات یہاں پر ایسا ہے کہ سلاوت پورہ کے اندر لوگ 12 بجے 1 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے اندر، بعض لوگ تو وہ بھی نہیں اٹھتے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ سحری میں دیر کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے، سحری میں دیر کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔
تو افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، یعنی جب غروب آفتاب ہو جائے تب افطار کرنے کا حکم ہے، اور جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے۔ اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے، یعنی جب یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابر کے جو دن ہوتے ہیں بارش وغیرہ کے، تو اس کے اندر غروب آفتاب کا جلدی وقت پتہ نہیں چل پاتا، تو اس کے لیے وہ مسئلہ ہے۔ بہرکیف تو افطار کی ایک فضیلت سماعت فرما لے کہ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے، غازی یعنی جو جہاد فی سبیل اللہ پر جاتے تھے تو ان کا سامان کر دے، تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اور غازی جو کہ غزوہ میں شریک ہونے والا ہے، ان دونوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اور غازی کا سامان کر دے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات یہ بھی کہ جہاں روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، وہیں پر روزہ دار کو افطار کرانا بھی کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے، وہیں پر افطار کرانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور روزہ افطار کرائے، اور روزہ کن چیزوں سے افطار کرے، تو آئیے یہ چیز بھی سماعت کر لے کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہیں، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ کھجور اور چھوارے سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ بعض لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسی وقت ہوا افطار کا تو فوراً پانی کا گلاس یا شربت کا گلاس یا جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہے اس سے ڈائریکٹ افطار کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ جب ہمارا پیٹ جو ہوتا ہے نا تو ایک دم خالی رہتا ہے، جب ڈائریکٹ اس پر پانی لگتا ہے نا تو اس پر تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پیٹ میں درد ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہے تو کھجور سے جو ہے تو روزہ کھولنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جسم کو پروٹین اور کیلشیمز کی ضرورت ہوتی ہے، جو فائبرز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے بھوک لگنے پر، تو افطاری کے وقت تو وہ سارے کے سارے پروٹین، کیلشیم اور فائبرز جو ہے تو اللہ نے کھجور کے اندر رکھ دیے۔ یہ سائنٹیفک ریزن ہے کھجور سے افطار کرنے کا، تو کتنی عظیم سنت ہے کھجور سے افطار کرنے کا۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو جو ہے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا عز و جل ہمیں لوگوں کو افطار کرانے کی اور خود جو ہے تو سنت کے مطابق افطار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔